اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اوفو بالعہود، اپنے عہد و پیمان کی وفا کیجئے۔ اوفو بالعہود، اپنے عہد و پیمان کی وفا کیجئے۔ خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ میرے عزیزو، تیسرے باب کو جو معرف کے بارے میں تھا ہم نے جب شروع کیا تھا تو عرض کیا تھا کہ اس کے اندر 3 بحثیں ہیں، ایک بحث مقدمی ہے، ایک اصلی بحث ہے اور ایک ختمہ ہے۔ مقدمی بحث تمام ہو گئی مقدمہ والی، اصلی بحث جو تعریف کی اقسام، تعریف کی شروط تھیں وہ بھی الحمدللہ تمام ہو گئیں۔ ابھی ہم اسی تیسرے باب کا خاتمہ جو کہا تھا، خاتمہ کے بارے میں ہے، وہ ہے القسمت، اس کو ہم شروع کر رہے ہیں با لطف خدا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسمت یعنی اس کا معنی ہے تقسیم کرنا، اس کا اس منطق سے کیا رابط ہے جی؟ یہ بندے کو بعض اوقات لگتا ہے یہ اجنبی بحث ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، پچھلی بحثیں ہوتی آئیں، اجانے کہہ دیا تقسیم کرنا ہے ہم نے، تقسیم کی بحث کا منطق کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ لہذا رابط دینا بہت امپارٹنٹ بات ہے۔ آگا جان آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ یہ خاتمہ قسمت والی بحث جو تقسیم کرنا ہے، اس کا اس منطق سے کیا رابطہ ہے؟ اور عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ جناب علی اس سے پہلے یعنی اس قسمت سے پہلے جب ہم تعریفیں وغیرہ پڑھ رہے تھے، اصلی بحث میں تعریفیں وغیرہ پڑھ رہے تھے تو بتایا تھا آپ کی خدمت میں، توجہ کریں گے تو رابط کا پتہ چلے گا۔ وہ یہ ہے کہ معرف کی 4 قسمیں ہیں۔ ہم نے کہا پہلے حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، مگر علماء کے درمیان مشہور ہے کہ اشیاء کی حقیقت اور ان کی فصول سے آگاہی محال یا مشکل کام ہے جو بشر کے مقدور میں ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ مقدور میں ہی نہیں ہے، حالہ اب فرض ہے، حالہ اب بحث یہ ہے بالآخر بار فرض تو کر سکتے ہیں نا، بار فرض کے امکان حد تام یا لا عقل باقی تعریفیں جو کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کرنا ممکن ہے۔ بار فرض کر لیں، ٹھیک ہے، حد تام ممکن نہیں ہے، بار فرض کی حد تام ممکن ہے، یا لا عقل باقی تعریفیں جو کی ہیں پیچھے ہم نے کس میں بتائی ہیں، ٹھیک ہے، بار فرض طریقہ تحصیل اور اکتساب حدود اور رسوم کیا ہے، حد اور رسم اشیاء کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سوال یہ ہے، بار فرض کی حد تام یا لا عقل باقی تعریفیں ممکن ہیں تو حد اور رسم اشیاء کیسے کسب کی جائیں؟ کیسے مطمئن ہوں کہ فلاں تعریف حد تام ہے یا کم از کم رسم تام ہے یا رسم ناقص ہے؟ سوال یہ کہ کیسے سمجھیں کہ جو ہم نے حاصل کیا ہے، کیسے سمجھیں وہ واقعاً ذاتی ماہیت ہے، ذاتی مشترک ہے، ذاتی مختص ہے؟ کیسے سمجھیں فلاں اس کی خصوصیت ہے، اس کا خاصہ ہے، مختص ہے یا عرض عام ہے؟ کیسے سمجھیں؟ جواب یہ ہے کہ منطقیوں نے اشیاء کی حدود اور رسوم کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا راہ برہان ہے، راہ استقراء ہے، اور ان مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہی قسمت ہے۔ اب رابط ملا نا، یعنی اشیاء کی حدود اور رسوم کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ قسمت ہے، اور اس کو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ راہ تحصیل حد تام کیا ہے یا باقی کیا ہے، قسمت کے ذریعے راہ تحصیل ہوگی حد تام کی، کہ یہ مثلاً
اس کی ذاتی ہے یا عارضی ہے، اس طرح اس کا رابطہ کا جان۔ حد تام کو حاصل کرنے کا طریقے کا نام قسمت ہے، تو قسمت پڑھیں گے تو پھر وہ حد تام ہمارے لیے مشخص ہوگی۔ پھر عرض کروں، اگر بالفرض حد تام سے تعریف کرنی ہے، سوال یہ ہے کہ کیسے فیصلہ کریں کہ یہ اس کی جن سے قریب ہے، فصل قریب ہے، یہ رسم ہے، یہ حد ہے، یہ حد تام ہے، یہ ناقص ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو عرض خدمت یہ مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، ان مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ قسمت ہے، جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جن سے قریب ہے، یہ فصل قریب ہے، پس یہ حد تام ہے، یا یہ مثلا خاصہ ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی حدود اور رسوم مشخص کرنے کے لیے جو استفادہ کرتے ہیں، ایک طریقہ قسمت ہے، ٹھیک ہے۔ امیدوار ہوں کہ میں نے ربط صحیح پہنچا دیا ہوگا آپ کی خدمت میں۔ اب آ جائیں آگے جان، قسمت کسے کہتے ہیں؟ قسمت کی کیا تعریف ہے؟ قسمت کی کیا تعریف ہے؟ کسی چیز کی تقسیم، اس چیز کے تجزیہ، جز کرنا اور اسے متباین امور میں بانٹ دینے کا نام ہے۔ قسمت کیا ہے؟ قسمت الشیء، یعنی ایک چیز کو تقسیم کرنا اور اس چیز کو جز کرنا اور اس کو مختلف امور متباینہ میں بانٹ دینے کا نام قسمت ہے۔ اور یہ قسمت یا تقسیم معنی بدیہ ہیں جو تعریف سے بے نیاز ہیں۔ تقسیم واضح امور ہے، ہر کوئی جانتا ہے تقسیم کا کیا معنی ہے، تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی چیز کو جز کرنا اور مختلف امور میں بانٹنے کا نام تقسیم ہے، اور یہ بدیہی ہے، تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ سوال کریں کہ آغا اگر تعریف کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہو؟ ابھی نہیں کی قسمت تو شے، ایک چیز کو تقسیم کرنا اور اس کو جز کرنا، مختلف امور میں اس کو بانٹنا، آپ نے کیوں تعریف کی ہے؟ اگر تعریف سے یہ بے نیاز ہے قسمت، تعریف کی ضرورت نہیں ہے، یہ امور بدیہیہ میں سے ہے، واضح ہے، آشکار ہے، تو آپ نے کیوں تعریف کی ہے؟ جواب، ہم نے جو تعریف کی ہے یہ تعریف لفظی ہے، یہ تعریف لفظی ہے اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں آپ نے ایک بات دیکھنی ہے، ایک چیز جس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں مقسم، اور پھر اس کی آگے جو بنے گی نا، مثلا آگے والی جو اس کی قسمیں بنے گی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قسم۔ اور یہ قسم آپس میں جو اس کی قسمیں آپس کے لحاظ سے یہ بنتی ہیں قسیم، اور اس مقسم کے لحاظ سے بنتی ہیں قسمیں۔ کیا مطلب ہے؟ کلمہ کو تقسیم کریں، کلمہ کی 3 قسمیں جی، 3: اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ کلمہ مقسم کے لحاظ سے اسم، فعل، حرف قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف قسمیں ہیں، یعنی اس اپنے مقسم کی یہ قسمیں ہیں، لیکن اسم اور فعل آپس میں حرف، اسم، فعل، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں تو یہ قسیم ہیں، آپس کے لحاظ سے قسیم ہیں، مقسم کے لحاظ سے قسمیں۔ ٹھیک ہو گئی اگر جان بات؟ قسمت کی میں نے تعریف کر دی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ معنی اور مفہوم قسمت کی آشنائی کے بعد سوال یہ ہے کہ تقسیم کا فائدہ کیا ہے جی؟ آپ تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ تقسیم کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، انسان کی مکمل زندگی کی بنیاد تقسیم پر ہے، انسان کی زندگی کی بنیاد ہی تقسیم پر ہے، اور یہ ایک فطری امر ہے، جو ہی انسان زمین پہ آیا ہے یہ تقسیم بھی ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلا کام انسان یہ انجام دیتا ہے، وہ اشیاء کو آسمانی اور زمینی میں تقسیم کرتا ہے، کچھ آسمانی چیزیں ہیں، کچھ زمینی ہیں،
ٹھیک ہے یا نہیں. اور پھر زمینی چیزوں کو تقسیم کرتا ہے، زمینی موجودات کو حیوانوں، درختوں، نہروں، پتھروں، پہاڑوں، ریگستانوں میں تقسیم کرتا ہے. تو تقسیم اصلا انسان کی زندگی کا نظام ہی تقسیم پر ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جناب علی 2-4 مثالیں دے دوں اور پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں میڈیکل سٹور پہ جائیں، غور فرمائیں. تو جب آپ اس کو دیتے ہیں دوائی کے لیے، تو وہ جو اندر کھڑے ہوتے ہیں میڈیکل سٹور میں، وہ سیدھے جاتے ہیں ایک جگہ کے اوپر، وہاں سے ایک چیز اٹھاتے ہیں، پھر دوسری جگہ پہ دوسری اٹھاتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی دوائیوں کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے کہ فلاں فارمولہ کی فلاں جگہ پہ پڑی ہیں، فلاں فارمولہ کی فلاں جگہ پہ پڑی ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ ان کو کوئی پتہ نہ ہو، ایسے ڈھیر مار کے رکھ دیں، آپ دیں، ان کو کیا پتہ. ہاں بھائی جان، ان کو کیا پتہ کہ یہ میں نے جو یہ دوائی لینی ہے کس جگہ پہ، وہ پورا پھر ڈھونڈتا ہی رہے گا. حالانکہ آپ نے دیکھا 5 منٹ میں فوری طور پہ کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، فوری طور پہ فٹ کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے. دیکھا تقسیم کا کتنا فائدہ ہے. کتاب خانے کو دے لیں، لائبریری کو دے لیں. ٹھیک ہے، آپ کتاب خانے میں، ٹھیک ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. کتاب خانے میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ وہاں بھی نا کتابوں کے اعتبار سے یہ تقسیم رکھی ہوئی ہے یا مصنفین کے اعتبار سے تقسیم ہے. ایک طالب علم اصول کی کتاب، اصول فقہ کی ڈھونڈنا چاہتا ہے، اصول کا خانہ الگ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سیدھا جاتا ہے جی یہ بخش اصول ہے، اصول والا حصہ ہے، ایک کتاب اٹھائی، ٹھیک ہے، اصول کی. ٹھیک ہے، اچھا فقہ کی کتاب کا ایک الگ خانہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، منطق کی کتابیں الگ پڑھی ہیں، ادبیات کی الگ پڑھی ہیں. جو ہی آپ جائیں گے جناب فوری طور پہ ڈھونڈیں گے اور مل جائیں گی. لیکن آغا جان جہاں منطق کی ہے، وہاں عقائد کی بھی ہوں، وہاں اصول کی بھی ہوں، وہاں تاریخ کی بھی ہوں، فلسفہ کی بھی ہوں، سارا ایک انبار لگا ہوا ہو، پھر تو میرے بچے ڈھونڈتے رہیں گے نا پورا دن. پھر تو کام ہو گیا. ٹھیک ہے، لہذا دیکھیں لائبریری والوں نے بھی تقسیم کی ہوئی ہیں چیزیں. آپ اپنے گھر کو دیکھ لیں، گھر میں بندے نے تقسیم کیا ہوا ہے، یہ میری بیٹھک، میرے دوست آئیں گے، میرے احباب آئیں گے، اس پہ بیٹھیں گے، یہ اس میں جگہ پہ بیٹھ کر میں مطالعہ کروں گا. اور یہ کچن ہو گئی، یہ مہمان خانہ ہے، یہ جناب علی فلاں کا کمرہ ہے، یہ میرا کمرہ ہے یا نہیں. ہر کسی کی گھر میں بھی سیٹنگ ہے، گھر میں بھی چیزوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہے میرے عزیزو. ایک تاجر کو دیکھ لیں، تاجر نے بھی اپنے اموال کے لیے جو ہے اپنے جو کمپیوٹر سسٹم ہے ابھی جدید دور ہے، اس نے بھی حساب کتاب رکھا ہوا ہوتا ہے اپنا، اتنی آمد اتنا اخراج، تاکہ نفع نقصان نکال سکے. اور اس سے اگر آپ آگے نکلیں تو حتیٰ سکولوں میں بھی تقسیم کا سسٹم ہے، پرائمری، میڈل، ہائی، انہوں نے تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے. سکولوں میں علماء جو ہیں تربیت کرنے والے، انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے. ایک پرائمری ہے، پرائمری کے لیے ایک الگ نظام بنانا پڑے گا، میڈل کے لیے الگ ہے، ہائی کے لیے الگ ہے، کالج کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھ لو سارا نظام کائنات قسمت کے اوپر چل رہا ہے. تو پس قسمت کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور اسی قسمت کے ذریعے سے ہم نے نتیجے پہ پہنچنا ہے. ابھی یہ بنیادی چیزیں ہیں، قسمت کیا ہے، تقسیم کا فائدہ کیا ہے، قسمت کے اصول کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پڑھتے پڑھتے ہم نے نتیجہ اسی پر پہنچنا ہے کہ حدود اور رسوم کو قسمت کے ذریعے کیسے حاصل کرتے ہیں. حدود اور رسوم کو قسمت کے ذریعے کیسے حاصل کرتے ہیں، اصل مقصد ہمارا وہ ہے اور اس کو لینا ہے. توجہ فرما لیں، بہت بڑی روان ہے. ٹھیک ہے، اتنی مشکل ہے کوئی نہیں، فقط ترجمہ کی حد تک ہے، لیکن پھر بھی میں نے کچھ وضاحت کر دی ہے، رابط بھی دے دیا، قسمت کا فائدہ بھی بتایا. ابھی آپ نے لطف کرنا ہے اور میں جناب آپ کی خدمت میں ترجمہ کر دیتا ہوں. توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ. القسمتو، قسمت، تقسیم. تعریف ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ قسمت کی طرف. قسمت کی تعریف، قسمت الشیء، چیز کی تقسیم. تجزیتہ و تفریقہ الی امور متباینۃ،
ایک چیز کو جز جز کرنا اور اس کو مختلف امور میں بانٹنا، یہ ہے تعریف قسمت کی۔ وَهِيَ مِنَ الْمَعَانِي الْبَدِیْهِیَةِ الْغَنِیَّةِ یعنی تعریف، اور یہ قسمت یا تقسیم معانی بدیہ میں سے ہے اور تعریف سے بے نیاز ہے۔ سوال، اگر مفہوم قسمت بدی ہے تو تم نے خود کیوں تعریف کی؟ جواب سوال مقدر کا، وَمَا ذَكَرْنَاهُ فَإِنَّمَا هُوَ تَعْرِيفٌ لَفْظِيٌّ لَيْسَ إِلَّا، توجہ، اور ہم نے اس کی تعریف میں جو بیان کی ہے وہ محض لفظی تعریف ہے اور بس۔ فَإِنَّمَا هُوَ تَعْرِيفٌ لَفْظِيٌّ لَيْسَ إِلَّا، جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ تعریف لفظی ہے اور بس۔ وَيُسَمَّى الشَّيْءُ مَقْسِمًا، شے کو مقسم کا نام دیا جاتا ہے جس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأُمُورِ الَّتِي انقسم إِلَيْهَا يُسَمَّى قِسْمًا، اور ہر ایک امور جس کی طرف شے کو انقسم الیہا، شے کو جن امور کی طرف تقسیم کیا ہے، یسمى قسما تارة بالقیاس الی نفس المقسم، ان امور کو خود مقسم کی طرف قیاس کرتے ہوئے یسمى قسما، قسم کا نام دیا جاتا ہے قیاس کرتے ہوئے مقسم کی طرف۔ وَقَسِيمًا أُخْرَى بالقیاس الی غیرہ من الاقسام، اور ان کو اقسام کی طرف قیاس کرتے ہوئے قسیم کا نام دیا جاتا ہے۔ وَقَسِيمًا یعنی یسمى قسیما، قسیم کا نام دیا جاتا ہے اخرى کبھی تارتاً بالقیاس الی نفس المقسم و اخرى، اور دوسرا اس کو قیاس کیا جاتا ہے غیرہ یعنی مقسم کے علاوہ من الاقسام، اقسام کی طرف قیاس کیا جاتا ہے تو یسمى قسما، قسیما، قسیم کا نام دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا قَسَّمْنَا الْعِلْمَ إِلَىٰ تَصَوُّرٍ وَتَصْدِيقٍ، جب ہم نے علم کو تقسیم کیا تصور و تصدیق کی طرف، مثلاً فَالْعِلْمُ مَقْسِمٌ وَالتَّصَوُّرُ قِسْمٌ مِّنَ الْعِلْمِ، علم مقسم ہے اور تصور علم کی قسم ہے، تصور علم کی قسم ہے۔ وَقَسِيمٌ لِلتَّصْدِيقِ، اور یہی تصور تصدیق کی قسیم ہے۔ وَهَكَذَا التصدیق قسم وقسیم، اور اسی طرح تصدیق قسم ہے اور قسیم ہے۔ فائدتها، ہاں قسمت کا فائدہ، تأسست حیات الانسان کلها علی القسمت، انسان کی تمام زندگی کی بنیاد قسمت پر ہے۔ وَهِيَ مِنَ الْأُمُورِ الْفِطْرِيَّةِ الَّتِي نَشَأَتْ مَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ، یہ تقسیم امور فطریہ میں سے ہے جو انسان کے ساتھ کرۂ زمین پر وجود میں آئی ہے۔ فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ يَصْنَعُهُ تَقْسِيمُ الْأَشْيَاءِ إِلَىٰ سَمَاوِيَّةٍ وَأَرْضِيَّةٍ، پہلی چیز يَصْنَعُهُ جس کو انسان انجام دیتا ہے وہ یہ ہے تقسیم الاشیاء، اشیاء کو تقسیم کرتا ہے الی سماویۃ و ارضیۃ، سماویہ اور ارضیہ میں، والموجودات الارضیہ الی حیوانات و اشجار الی حیوانات و اشجار و انہار و حجار و جبال و رمال وغیرہ، اور موجودات ارضیہ کو تقسیم کرتا ہے حیوانات اور درختوں اور نہروں اور پتھروں اور پہاڑوں اور ریت وغیرہ اور ان کے علاوہ۔ وَهَكَذَا يُقَسَّمُ وَيُقَسَّمُ وَيُمَيَّزُ مَعْنًى عَنْ مَعْنًى وَنَوْعًا عَنْ نَوْعٍ، اور اسی طرح وہ تقسیم کرتا ہے اور تقسیم کرتا ہے اور ایک معنی کو دوسرے معنی سے اور نوعاً عن نوع، ایک نوع کو دوسرے نوع سے تمیز دیتا ہے۔ توجہ، حتیٰ تحصل له مجموعۃ من المعانی والمفاہیم، حتیٰ کہ اس انسان کے لیے معنی اور مفاہیم کا ایک مجموعہ حاصل ہوتا ہے۔ وما زال البشر علی ذالک، بشر ہمیشہ اس پر ہے، اس بات پر، تقسیم پر، حتیٰ استطاع ان یضع لکل واحد من المعانی التي توصل الیہا فی التقسیم لفظاً، ان یضع لفظاً، ربط دینا، حتیٰ کہ
اس میں استطاعت آ جاتی ہے، حتی استطاع تک اس میں استطاعت آ جاتی ہے کہ وہ ہر ایک معنی، وہ معنی جن تک توصل الیہ فی التقسیم، جن تک وہ تقسیم کے ذریعے پہنچا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک معنی جن تک وہ تقسیم کے ذریعے پہنچا، کیا کرے؟ ان یضع لفظاً، اس کے لیے وہ لفظ وضع کرے، من الالفاظ، الفاظ میں سے کوئی لفظ وضع کرے، ولولا القسمۃ لما تکسرت عندہ المعانی ولا الالفاظ، اگر یہ قسمت نہ ہوتی، تقسیم نہ ہوتی تو اس کے پاس، انسان کے پاس معنی کی کثرت نہ ہوتی اور الفاظ کی کثرت نہ ہوتی، الفاظ نہ ہوتے۔ ثم استعان بالعلوم والفنون علی تدقیق تلک الانواع، پھر انسان نے علوم اور فنون سے مدد لی ہے، علی تدقیق تلک الانواع، ان انواع کی تحقیق پر اور دقت پر اور کامل کرنے کے لیے پھر انسان نے علوم اور فنون سے مدد لی ہے، کس پر؟ علی تدقیق تلک الانواع، ان انواع کی تحقیق پر، وتمیزها تمیزا ذاتیا، اور ان کی ذاتی تمیز دینے کے لیے، اور ان کو ذاتی تمیز دینے کے لیے۔ توجہ، ولا یزال العلم عند الانسان یکشف له کثیرا من الخطا فی تقسیماته و تنویعاته، ہمیشہ علم، لا یزال، ہمیشہ علم انسان کے لیے کیا کرتا رہا؟ یکشف له کثیرا من الخطا، بہت سی غلطیوں کو واضح کرتا رہا، ہمیشہ علم انسان کے لیے بہت سی غلطیوں کو واضح اور کشف کرتا رہا، فی تقسیماتی و تنویعاتی، اس کی تقسیمات اور تنویعات میں، فیعد لہا، پس اس تقسیمات اور تنویعات کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ تصحیح اور تعدیل کرتا ہے، فیعد لہا، تصحیح اور تعدیل کرتا ہے، وَيَكْشِفُ لَهُ أَنْوَاعًا لَمْ يَكُنْ قَدْ عَرَفَهَا فِي الْمَوْجُودَاتِ الطَّبِيعَّةِ، توجہ کرنا، توجہ، ٹھیک ہے نا؟ وَيَكْشِفُ، کون؟ یہ علم، لہو، یہ علم انسان کے لیے انواع کشف کرتا ہے، لم یکن قد عرفہا فی الموجودات، جن کو وہ موجودات میں نہیں پہچانتا تھا، موجودات طبیعہ میں نہیں پہچانتا تھا، یا الامور التی یخترعها منها ویؤلفها، یا وہ امور جن کو وہ ایجاد کرتا ہے، یخترعها امور کو، منها موجودات میں سے جن امور کو وہ ایجاد کرتا ہے، ویؤلفها اور ان امور کو بناتا ہے، او مسائل العلوم والفنون، یا مسائل علوم اور فنون میں سے۔ دوبارہ، وَيَكْشِفُ لَهُ، یہ علم انسان کے لیے انواع کو کشف کرتا ہے، لم یکن قد عرف فی الموجودات الطبیعہ، جن موجودات طبیعہ میں وہ ان انواع کو نہیں پہچانتا تھا، یا امور التی یخترعها منها، یا وہ امور جو موجودات میں سے اس نے ایجاد کیے ہیں، ویؤلفها اور اس نے بنائے ہیں، یا مسائل علوم اور فنون میں سے۔ وسیاتی، توجہ توجہ، وسیاتی، ان قریب آئے گا، کیف نستعین بالقسمت علی تحصیل الحدود والرسوم میں وکسبہا، ان قریب آئے گا کیسے ہم قسمت کے ذریعے مدد لے سکتے ہیں حدود اور رسوم کے حصول پر اور ان کے کسب کرنے پر۔ بل کل حد انما هو مؤسس من اول الامر علی القسمت، بلکہ ہر حد جو ہے اس کی بنیاد اول امر سے قسمت پر ہے۔ وہذا اہم فوائد القسمت، اور یہ قسمت اور تقسیم کا مہم ترین فائدہ ہے۔ وَتَنْفَعُ الْقِسْمَةُ فِي تَدْوِينِ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، اور قسمت جو ہے تدوین علوم اور فنون، تدوین یعنی تشکیل علوم اور فنون میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ لِتَجْعَلَهَا أَبْوَابًا وَفُصُولًا وَمَسَائِلَ لَا مُتَمَيِّزَةً، تاکہ اس قسمت اور تقسیم کے ذریعے سے وہ علوم اور فنون کے باب باب کرے، فصل فصل کرے، اور مسائل کو جدا جدا قرار دے۔ لِيَسْتَطِيعَ الْبَاحِثُ أَن يُلْحِقَ مَا يَعْرِضُ عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَايَا فِي بَابِهَا، تاکہ باعث اور بحث کرنے والا اور تحقیق کرنے والا ملحق کرے
ما یعرض علیہ من القضایا، جو قضایا اس پر عارض ہوتے ہیں ان کو کیا کرے، فی بابہا، اس کے باب میں باعث ملحق کرنے پر قادر ہو جائے، لے یستطیع الباعث ہو، تاکہ باعث قادر ہو جائے کیا، ان یلحقا، کہ وہ ملحق کرے، ما یعرض علیہ من القضایا، جو قضایا اس پر عارض ہوتے ہیں، فی بابہا، اس کے باب میں ہی ملحق کرے جیسا جس کا وہ ہے۔ بل العلم لا یکون علما ذا ابواب و مسائل و احکام الا بالقسمت، بلکہ علم جو ہے اس کے ابواب اور مسائل اور احکام نہیں ہو سکتے الا بالقسمت، مگر قسمت کے ذریعے سے۔ فمدون علم النحو مثلا لا بد ان یقسم الکلمۃ اولا، مدون علم نحو مثلا ضروری ہے کہ وہ کلمے کو تقسیم کرے پہلے، ثم یقسم الاسم مثلا الی نکرۃ و معرفۃ، پھر وہ اسم کو تقسیم کرے مثلا نکرہ اور معرفہ میں، والمعرفۃ الی اقسامہا، اور معرفہ کو اس کی اقسام میں تقسیم کرے، ویقسم الفعل الی ماض و مضارع و امر، اور فعل کو تقسیم کرے ماضی، مضارع اور امر کی طرف، وکذالک الحرف، اور اسی طرح حرف کو تقسیم کرے، وَأَقْسَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، اور ان میں سے ہر ایک کی اقسام کو کیا کرے، تقسیم کرے، وَيَذْكُرْ لِكُلِّ قِسْمٍ حُكْمُهُ الْمُخْتَص بِهِ، اور ہر قسم کے لیے حکم ذکر کرے المختص بہ، جو اسی قسم سے مختص ہے، وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ، اور اسی طرح ہے جمیع علوم میں، وَالتَّاجِرُ أَيْضًا، اور تاجر بھی، یلتجئ الی القسمۃ فی تسجیل دفترہ و تصنیف اموالہ، تاجر بھی قسمت کی پناہ لیتا ہے، فی تسجیل دفتری، اپنے ریکارڈ کو بنانے میں، و تصنیف اموالہ، اور اپنے اموال کو تصنیف اور صنف کرنے میں، صنف کرنے میں، لیسأل علیہ استخراج حسابہ و معرفت ربحہ و خساراتہ، تاکہ تاجر پر حساب کا خارج کرنا آسان ہو جائے اور معرفت ربحی و خسارت، نفع اور نقصان کی کو پہچاننا بھی آسان ہو جائے، وَكَذَلِكَ بَانِي الْبَيْتِ وَمُرَكَّبِ الْأَدْوَاتِ الدَّقِيقَةِ يَسْتَعِينُ عَلَىٰ إِتْقَانِ عَمَلِهِ بِالْقِسْمَةِ، دقت فرمانا۔ اور اسی طرح بانی بیت، گھر کا بنانے والا، ومرکب الادوات، دقیق آلات کو بنانے والا، مرکب الادوات دقیقہ یعنی دقیق آلات کا بنانے والا، یستعین علی اتقان عملی بالقسمت، اپنے عمل کو مضبوط کرنے کے لیے قسمت کی مدد لیتا ہے، تقسیم کا سہارا لیتا ہے، قسمت سے مدد لیتا ہے۔ والناس من القدیم قسموا زمن الی قرون و سنین و اشہر و ایام و ساعات و دقائق، وقسموا، اور لوگوں نے زمانے کو تقسیم کیا قرون صدیوں میں، و سنین سالوں میں، و اشہر مہینوں میں، ایام دنوں میں، ساعات گھنٹوں میں، و دقائق اور منٹوں میں، کیوں؟ لینتفعوا باوقاتہم، تاکہ وہ اپنی اوقات سے فائدہ لیں، وَيَعْرِفُوا أَعْمَارَهُمْ وَتَارِيخَهُمْ، اور اپنی عمروں اور تاریخوں کو، یعرفوا وہ پہچانیں اپنی عمروں اور تاریخوں کو، وَصَاحِبُ الْمَكْتَبَةِ تَنْفَعُهُ قِسْمَتُهَا، صاحب مکتبہ یعنی لائبریری والے کو بھی قسمت کا فائدہ ہوتا ہے، حسب العلوم والمؤلفین، علوم اور مؤلفین کے لحاظ سے، لائبریری والا بھی قسمت سے کیا کرتا ہے؟ تنفع، فائدہ لیتا ہے علوم اور فنون کے لحاظ سے، لِيُدْخِلَ أَيَّ كِتَابٍ يَأْتِي فِي بَابِهِ، تاکہ وہ داخل کرے جو بھی کتاب جدید آئے، فی بابہ، اسی باب میں اس کو داخل کرے، ٹھیک ہے یہ نہیں، وَلِيَسْتَخْرِجَ بِسَهُولَةٍ أَيَّ كِتَابٍ یشاء، اور جس کتاب کو چاہے آسانی سے وہاں سے خارج کرے، وَبِوَاسْطَةِ القسمت استعان علماء التربیت علی توجیہ طلاب العلوم، اور توجہ فرمانا، بواسطۃ القسمت، اسی قسمت کے ذریعے سے، استعان علماء التربیت، علماء تربیت نے، علی توجیہ طلاب العلوم، طلاب علوم کی توجہ کے لیے کیا کیا گا جان، اور
بواسطۃ القسمت، قسمت کے ذریعے، قسمت کی مدد سے علماء تربیت نے طلاب علوم کی توجہ کے لیے مدد لی ہے۔ فقسموا المدارس الی ابتدائیۃ وثانویۃ وعالیۃ، قسموا، ان علماء تربیت نے مدارس کو تقسیم کیا ہے ابتدائیہ، ثانوی اور عالیہ میں۔ ابتدائیہ یعنی پرائمری، ثانویہ یعنی میڈل لے لیں، ٹھیک ہے نا، عالیہ یعنی مثلا ہائی سکول، اوپر درجے کے۔ ثم کل مدرسۃ الی صفوف، پھر ہر مدرسے کو کلاسوں میں تقسیم کیا ہے۔ کیوں؟ لیضعوا لکل صف و مدرسۃ منہاجا یناسبہ من التعلیم، تاکہ ہر کلاس اور مدرسہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، مناسب طریقہ کار کو، منہاجا یناسبہ من التعلیم، مناسب طریقہ کار کو کیا کریں اگا جان، جو مناسب طریقہ کار ہے اس کو وضع کریں، لیضعوا، تاکہ وضع کریں، لکل صف، ہر کلاس کے لیے اور مدرسہ کے لیے، منہاجاً، ایک مناسب طریقہ، یناسب من التعلیم، جو تعلیم کے مناسب ہے۔ توجہ فرمانا۔ وہکذا تدخل القسمۃ فی کل شان من الشؤون حیاتنا العلمیہ والاعتیادیہ، اور اسی طرح قسمت داخل ہے ہماری علمی اور عادی زندگی کے احوال میں سے، ہر حال میں قسمت داخل ہے۔ اسی طرح قسمت داخل ہے فی کل شان من الشؤون، ٹھیک ہے، حیاتنا العلمیہ والاعتیادیہ، علمی اور عادی زندگی کے کل شان من الشؤون، احوال میں سے ہر حال میں قسمت جو ہے وہ داخل ہے۔ ولا یستغنی عنہا انسان، اور کوئی بھی انسان اس قسمت سے بے نیاز نہیں ہے۔ آخری نقطہ، ومہمتنا منہا ہونا ان نعرف کیف نستعین بہا علی تحصیل الحدود والرسوم، اور جو مہم ہے یہاں ہمارے لیے وہ یہ ان نعرف، کہ ہم پہچانیں، کیف نستعین بہا، کہ اس تقسیم کے ذریعے سے، کیف نستعین بہا علی تحصیل الحدود والرسوم، حدود اور رسوم کو حاصل کرنے پر تقسیم سے ہم کیسے مدد لیتے ہیں۔ مہمتنا منہا ہونا، یہاں جو مہم ہے وہ یہ کہ ہم پہچانیں کہ ہم حدود اور رسوم کو حاصل کرنے کے لیے تقسیم سے کیسے مدد لیتے ہیں۔ موفق مؤید رہیں عزیزوں، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔